نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے، کیا اسلام بزور شمشیر پھیلا؟ تو اس سوال کا جواب جو ہے 1400 سالوں سے ہم علماء جو ہیں وہ مل کے دے رہے ہیں، لیکن جو یورپ کے لوگ ہیں اور جو نان مسلمز ہیں وہ ہمیشہ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ طاقت کے ذریعے اور زبردستی پھیلایا گیا ہے اور تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا ہے۔ تو میں اس بارے میں کوئی زیادہ باتیں نہیں کروں گا آپ سے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یورپ کا کیا خیال ہے اور اس کی تردید کیسے کرنی ہے، اور اس کے بعد میں پھر آپ کو اسلام کا قانون اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اہل یورپ کا خیال اور اس کی تردید کے بارے میں۔ اہل یورپ کا خیال ہے کہ اسلام کی اشاعت میں تلوار کے زور سے زیادہ کام لیا گیا ہے، اور اس کے لیے دلیل میں وہ واقعات اور جنگ کے وہ حالات پیش کرتے ہیں کہ ہمارے اکابر اور سلاطین نے کس قدر خون ریزیاں کی ہیں۔ میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ کوئی عاقل نہیں کہہ سکتا کہ جنگ مطلقاً تمدن کے خلاف ہے؟ آج متمدن قوتیں بھی ضرورت کے موقع پر جنگ کرتی ہیں، کیا یورپ کے لوگ جنگیں نہیں کر رہے؟ معلوم ہوا کہ بروقت ضرورت لڑائی کرنا تہذیب و تمدن کے اعتبار سے جائز ہے۔ میں آپ کو دو سادہ سی مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، غیرت کا تقاضا ہے کہ جنگ کی جائے۔ ہم ایک دفعہ سندھ میں سفر کر رہے تھے، تو بس میں ایک ہیپی نوجوان، بڑے بڑے بال، ہاتھ میں گٹار، تو وہ امریکن ریٹرن تھا، بس میں بیٹھا ہوا جی، بڑے جو ہے تو ایک بے پرواہی کے طریقے سے سفر کر رہا تھا۔ تو ہمارے ایک دوست اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا، تو اس نے اس سے کچھ اسلام کے بارے میں بات کی۔ تو اس لڑکے نے آگے سے کہا کہ مجھے تو اسلام پسند نہیں ہے۔ کیوں بھئی، آپ مسلمان ہیں؟ وہ کہتے ہیں میری بدقسمتی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو بھی اسلام کیوں پسند نہیں ہے؟ کہتے ہیں اسلام نے تو بڑی جنگیں کی ہیں اور مسلمانوں نے تو بڑے ظلم کیے ہوئے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ تو ہمارے اس دوست نے اس کو بڑی قائل کرنے کی کوشش کی، مثالیں دیں، بڑی باتیں کی، لیکن وہ نہ مانا۔ تو ہمارے اس دوست نے مجبور ہو کر اسے کہا کہ فرض کرتے ہیں اگر آپ کی بہن کو کوئی اٹھا کر لے جائے، آپ کی ماں کو کوئی اٹھا کر لے جائے، تو آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے؟ تو آگے سے وہ کہنے لگا کہ نہیں، کچھ نہیں کہوں گا۔ تو ہمارے دوست نے کہا بھئی تو کوئی بڑا ہی بے غیرت انسان ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بات، غیرت کا تقاضا ہے کہ جنگ کی جائے۔ لہٰذا میرا مقصد ہمارے جو اکابر گزرے ہیں یا جن کو یورپ والے ظالم کہہ رہے ہیں، میرا مقصد ان کی طرفداری کرنا نہیں ہے۔ البتہ میں خلفائے راشدین کے بارے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے کمزور بنیاد پر کبھی جنگ نہیں کی، کسی قوی سبب کی بنا ہی پر وہ لڑائی کرتے تھے، اور لڑائی کے متعلق اسلامی قانون اگر مخالفین کی نظر سے گزرتا تو کبھی یہ لفظ زبان سے نہ نکالتے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے۔ قوانین جنگ اسلام نے بہت سے بدلائے ہیں، مگر میں اس وقت ایک مختصر قانون بیان کرتا ہوں۔ اسلام کا مسئلہ ہے کہ خلفائے راشدین کا اس پر ہمیشہ عمل درآمد رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مقابلے کے وقت تمہارے باپ کو، تمہارے بیٹے کو
اور تمہارے بھائی کو غرض سب متعلقین کو قتل کر ڈالے اور عرصہ تک خون ریزی کرتا رہے، پھر اس وقت قابو میں آ جائے تو تم اس سے بدلہ لینا چاہو اور وہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے، تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اس کو فوراً چھوڑ دو، اگرچہ تم کو مکمل یقین ہے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اور جان کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے اور دل سے اسلام نہیں لایا، تب بھی فوراً اس سے تلوار اٹھا لو، ورنہ اگر تم نے اس کو مارا تو تم جہنم میں جاؤ گے، اگرچہ یہ بھی خطرہ ہو کہ اس وقت جان بچا کر پھر تم کو قتل کرے گا، اور جو کچھ چاہے وہ اور جو کچھ بھی ہو اس کا قتل کرنا ہرگز ایسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ تو جس مذہب نے اتنی بڑی ڈھال دوسروں کے ہاتھوں میں پکڑا دی، اب اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ بزور شمشیر پھیلائے؟ یقین جانیے اس قانون پر ہمارے سلف صالحین پوری طرح عمل کرتے تھے۔ اب میں آپ کو ہرمزان کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ہرمزان نے مسلمانوں کو بہت سی ایذائیں پہنچائی تھیں، آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گرفتار کر کے لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر اسلام پیش کیا مگر اس نے نہ مانا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس نے ایک چال چلی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ مجھے قتل تو کرتے ہی ہیں، تھوڑا پانی منگوا دیں۔ تو آپ نے پانی منگوایا۔ جب پانی آ گیا تو اس نے کہا مجھ کو اندیشہ ہے کہ پانی نہ پی سکوں گا اور جلاد مجھ پر تلوار چلا دے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تم نہ پانی پی چکو اس وقت تک قتل نہیں کیے جاؤ گے۔ یہ سن کر اس نے پانی فوراً زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ اب مجھ کو قتل نہیں کر سکتے کیونکہ اس پانی کا پینا ممکن نہیں اور اس کے پینے تک مجھ کو امن تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو آزاد کر دیا۔ ہرمزان کو اپنی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ خوب جانتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس فرمان پر کہ تم جب تک پانی نہ پی لو گے قتل نہیں کیے جاؤ گے، ہرگز قتل نہ کریں گے۔ یہ واقعہ دیکھ کر ہرمزان فوراً اسلام لے آیا کہ واقعی یہ دین برحق ہے جسے مخالف کے ساتھ بھی اتنا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے اور اس پر خلفاء نے اس طرح پابندی کی ہے کہ ان کی نظیر آج تک کوئی نہیں دکھا سکتا۔ ہاں، پچھلے بادشاہوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اگر انہوں نے ظلم کیا ہے بھگتیں گے۔ ہمارے اسلاف نے ان قوانین پر پورا عمل کیا اور ان کو ترقی عروج بھی ایسا نصیب ہوا جو کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا۔ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کے طرز کا دوسری قوموں پر ایسا اثر تھا کہ بہت لوگ جاسوس بن کر آئے مگر ان حضرات کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب میں آپ کو ہندوستان کی مثال دیتا ہوں۔ لوگ اسلام کو تو بدنام کرتی ہیں کہ وہ تلوار کے زور سے پھیلائے، واللہ اللہ کی قسم یہ بالکل غلط ہے۔ اگر مسلمان لوگوں کو زور سے مسلمان کرتے تو میرے بھائی بتاؤ، ہندوستان پر مسلمانوں نے 764 سال تک حکومت کی ہے، کیا ایک ہندو باقی رہتا؟ آج آپ دیکھ لیں ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ یعنی 70-75 سال ہوئے ہندوؤں کو حکومت کرتے ہوئے، آج انہوں نے اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش شروع کر دی ہے، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کے در پہ ہو رہے ہیں۔ اگر مسلمان کسی کو زبردستی مسلمان بناتے تو 764 سال بڑی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں ایک ہندو نہ بچتا ہندوستان میں، لیکن آج بھی آپ دیکھ لیں ہندو موجود ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس اعتراض کے جواب کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو یہ بتلاؤ کہ وہ شمشیر زن کہاں سے آئے تھے، کیونکہ تلوار خود سے تو چل نہیں سکتی، تو جن لوگوں نے سب سے پہلے تلوار چلائی ہے
یقیناً وہ تلوار سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ان سے پہلے تلوار چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو ثابت ہو گیا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جہاد مدینہ منورہ میں آ کر شروع ہوا، اور اہل مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی زیادہ تر مسلمان ہو چکے تھے۔ آخر ان کو کس تلوار نے مسلمان کیا تھا؟ اور مکہ معظمہ میں جو کئی سو آدمی مسلمان ہوئے اور کفار کے ہاتھوں سے اذیتیں برداشت کرتے رہے، وہ کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ پھر ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے بعض صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور وہاں کفار قریش کے ساتھ مسلمانوں کا مناظرہ بھی ہوا، اور نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زبان سے قرآن شریف سن کر بے تحاشا رونا شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن شریف کی حقانیت کی گواہی دی اور اسلام کو قبول کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس بادشاہ پر کسی نے تلوار چلائی تھی؟ اسی طرح کے ہزاروں واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ اسلام پھیلا ہے تو اسلام والے اعمال سے پھیلا ہے، اخلاق